الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا ہے، اور مومن اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارا وقت، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری بول چال، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارا اخلاق، ہمارا سلوک، ہمارا کیریکٹر، یہ سب قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بیان کیے گئے احکام کے مطابق اور سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ، اور وہ دنیا کی اپنی زندگی اپنے انداز میں اور اپنے مزاج کے مطابق گزارتے، لیکن ایک مومن شتر بے مہار نہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی جانور ہوتا ہے بغیر نکیل کا، وہ جہاں چاہے آئے جائے، جو چاہے کرے، نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک راستہ متعین کیا گیا ہے، ایک طریقہ متعین کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے، آپ آئیڈیل ہیں۔ تو جب آپ آئیڈیل ہیں اور آپ نے ہمیں ہر چیز سکھائی، ہر چیز بتائی، عقیدہ بتایا، عبادات کے طریقے بتائے، کیا نظریات ہمارے ہونے چاہیے وہ ہمیں بتائے، معاملات بتائے، اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے وہ سب بتایا، تب پھر ہمارے لیے قطعاً یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم ایک جنگل کی زندگی گزاریں کہ جس میں کوئی اصول نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی ہمارے لیے آئیڈیل نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو اور کوئی ہمیں کسی چیز کی طرف تحریک کرنے والا نہ ہو۔ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے افکار و نظریات سب بگاڑ کا شکار ہو گئے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، امام الانبیاء کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ ہم نے زبان سے تو بہت کچھ دعوے ہم کرتے، اور یہاں بہت ساری چیزوں میں ہمارے یہاں بگاڑ ہے، وہیں ایک ایسی چیز میں بھی ہمارے یہاں بگاڑ ہے جس کو شریعت نے بہت آسان بنایا، کوئی مشکل نہیں، اور وہ ہے ہماری زندگی کا ایک اہم موڑ جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، جس کو ہم بیاہ کہتے ہیں۔ مسلمان مومن کہ جس کے نبی نے 11 شادیاں کی، جن کی 4 بیٹیاں، انہوں نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، اپنے صحابہ کی شادیاں کرائیں، صحابیات کی شادیاں کرائیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ لڑکے والے کو کوئی ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، نہ لڑکی والے کو کسی ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، لیکن اسی نبی کے ماننے والے، اس نبی کے عشق کا دم بھرنے والے، اس نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے آج اپنی شادیوں کے لیے، اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، اپنی خاندان کی لڑکیوں کی شادیوں کے لیے پریشان۔ ہمیں نبی نے یہ تو نہیں سکھایا تھا، نبی نے ہم کو یہ تو نہیں بتایا تھا، نبی نے تو ہمارے لیے ایک چیز بتائی، ہم کو ایک فکر دی، لوگوں سنو، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے کہ جو اخراجات کے اعتبار سے، جو دنیاوی تام جھام کے اعتبار سے بہت آسان ہو، جو جس میں خرافات نہ ہو، جس میں فضولیات نہ ہو، جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں حد سے تجاوز نہ ہو، وہ آسان، وہ نکاح برکت والا نکاح، عظیم نکاح ہے، اچھا نکاح ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اپنے اس گریبان میں سوچئے گا، منہ ڈال کر، کہ ہم بھی شادیاں کرتے ہیں اور ہم اپنی شادیوں میں لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں، لیکن کیا ہماری شادیاں، کیا ہم جن سے شادیاں کرتے ہیں وہ خواتین امہات المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مقام اور مرتبے کی ہو سکتی؟ آج ہم نے کیا بنا دیا، ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں کسی عورت سے شادی کرنے میں. تنکح المرأۃ لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. لوگ جب شادی کرنے چلتے ہیں کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی عورت کا حسن و جمال دیکھتا ہے، کوئی اس کا حسب و نسب اور خاندان دیکھتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کا دین دیکھتے ہیں. فاظفر بذات الدین، اے مخاطب تو دیندار عورت کے ذریعے سے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر. زندگی کو خوشنما بنانا ہے، زندگی کو بہترین بنانا ہے، اپنے گھر کا ماحول بہترین بنایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرو. کیا یہ سب کر رکھا ہے تم نے؟ لڑکی دیکھنے جاؤ گے تو لڑکی کو تو بعد میں تم پاس اور ناپاس کرو گے، پہلے تو گنتے ہو کہ جو تمہاری خاطر مدارات کے لیے پلیٹیں لگائی گئی ہیں، جو دسترخوان سجایا گیا ہے، اس پر آئٹم کتنے طرح کے، کتنے طرح کے آئٹم، کتنی پلیٹیں ہیں، کتنی بڑی ٹیبل ہے جو بھری ہوئی. اور اسی کی بیس پر یہ مسلمان جس کو اس کے نبی نے بتایا کہ دیندار عورت کا انتخاب کرو، وہ انتخاب کرتا ہے کھانے اور پینے کی اشیاء سے. یہ کیا دے گا صاحب؟ اس کے یہاں کیا ملے گا؟ یہ تو چائے تک نہیں پلا سکتا، یہ تو یہ نہیں کر سکتا، یہ تو وہ نہیں کر سکتا. جو ضروری نہیں تھا اس کو ہم نے ضروری قرار دے دیا، جو ضروری تھا اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کا مہر دو، عورتوں کو ان کا مہر دو. اور مہر کی کوئی تعیین نہیں ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا، کوئی تعیین نہیں مہر کی. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے. حضرت عائشہ اور بہت ساری ازواج مطہرات کو آپ نے مہر میں 400 درہم چاندی کے دیے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ کا مہر حبشہ کے بادشاہ اصحمان نجاشی رحمہ اللہ نے دیا 4000 دینار. 4000 دینار. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، وہ قیدی ہو کر آئی تھیں، آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دے دیا. مہر کی کوئی تعین نہیں. بڑی عجیب و غریب بات، ہم کو مہر کے موقع پر سنت رسول یاد آتی. کیا کہتے ہیں؟ مہر فاطمی. مہر فاطمی کی بات ہوتی. جہیز لینے میں تو مہر کیا نام ہے جہیز فاطمی یاد نہیں آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی ماں امہات المومنین سے شادیاں کی، اس موقع پر تو یاد نہیں آیا کہ پیارے نبی جو اس انسانیت کے سب سے افضل انسان ہیں، انہوں نے کیا جہیز لیا تھا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کیا جہیز دیا تھا، وہ تو ہم کو یاد نہیں آیا. جہیز لیتے وقت اور جہیز دیتے وقت اور مہر کے وقت ہم کو مہر فاطمی یاد آتا ہے یا کوئی اور مہر یاد آتا. قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی ہے اور اس کو تم نے مہر میں خزانہ بھی دے دیا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے اس سے تم مہر کا مطالبہ کرو. کوئی تعین شریعت نے مہر کی نہیں رکھی. ایک مرتبہ ایک اور سال بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہتے ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. آپ نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اپنی نظریں جھکا لی.
کچھ دیر ہو گئی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا مجلس میں سے، شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی کرا دیجیے۔ لڑکی سے آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے، مہر تم اس کو جہیز میں کیا دو گی، تمہارے ماں باپ تمہارے خاندان والے اس کو جہیز میں کیا دیں گے؟ جو شادی کرنا چاہتا تھا نوجوان جو کھڑا ہوا، جو شخص کھڑا ہوا، اس سے آپ نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے ہے تمہارے پاس کچھ؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ کہا جاؤ ڈھونڈو، ڈھونڈ کے لاؤ۔ گیا، کہا کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا جاؤ التمس ولو خاتما من حدید۔ عورتوں کے گھر والوں سے جہیز کے نام پر حقوق کا مطالبہ کرنے والوں، آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے، چائے پلانے کے برتن نہیں، کھانا کھلانے کے برتن نہیں ہیں، ڈنر سیٹ اور یہ سیٹ اور وہ سیٹ، ہمیں اس کی تکریم کرنی ہے، پڑوس سے مانگتے، پڑوس سے لے آؤ۔ کیوں صاحب آپ خود خرید لیجئے؟ جی نہیں، اس لیے نہیں خریدیں گے کہ 2 مہینے کے بعد شادی ہونے والی، 2 مہینے کے بعد بیٹے کی شادی ہونے والی ہے۔ ڈنر سیٹ ملے گا، فریج بھی ملے گا، واشنگ مشین بھی ملے گی، گدے بھی ملیں گے اور بیڈ بھی ملے گا اور نہ جانے کیا کیا ملے گا، لیکن ابھی گدے لینے کے لیے تیار نہیں، ابھی کمبل لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی گیس چولہا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود عمر گزر گئی، 5 سال سے اسٹیل کا یا لوہے کا گیس چولہا استعمال کر رہا، لیکن اگر بیٹے کی شادی کرے گا تو اسٹیل والا چولہا وہ نہیں دے سکتا، وہ تو پھر بہت اچھا والا چولہا دے گا صاحب، کیونکہ اس نے بیچارے نے بیٹی پیدا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں، مسلم نوجوانوں، کہاں جا رہے ہو؟ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکی سے نہیں پوچھا یہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تیرے گھر والے جہیز کیا دیں گے اس کو، تو جہیز میں کیا لے کے آئے گی؟ اس سے پوچھا شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تم مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں تھا۔ کہا جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کا ایک چھلا، ایک انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ۔ گیا بیچارہ، وہ بھی نہیں تھا۔ کہا کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول ازار تہبند۔ حدیث میں آتا ہے 2 کپڑے بھی نہیں تھے اس کے پاس، 2 کپڑے بھی نہیں تھے، صرف اتنا کپڑا تھا جس سے وہ اپنے لنگی باندھ سکے یا سطر چھپا سکے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی۔ کہا اللہ کے رسول یہ ازار ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا ازار ہے، اگر تم بیوی کو دے دو گے تو پھر تم کیا کرو گے، اور اگر تم اس کو پہنو گے تو تمہاری بیوی کو پھر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، فلاں فلاں صورت یاد۔ کہا جاؤ زوجتکھا بما معک من القرآن، جو تم کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں اسی پر میں نے تمہاری شادی اس عورت سے کرا دی، یہی تمہارا مہر ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ یعنی بغیر مہر کے مہر دینا ضروری۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی سے، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں دوسروں سے۔ یاد رکھیں صحابہ کو اپنے نبی سے جو محبت تھی، وہ محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو صحابہ کو محبت، صحابہ میں ایک شخص ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے بڑے فضیلت والے صحابی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں یا ان کے جسم پر زرد نشان دیکھا۔ زرد خوشبو مرد کے لیے جائز نہیں،
آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یہ زرد نشان تمہارے اوپر کیسا؟ کہا اللہ کے رسول شادی کر لی۔ سوچئے گا ذرا، آج ہم سینکڑوں روپے کے کارڈ چھپواتے، سینکڑوں روپے۔ آج ہماری غربت کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بڑی غریب قوم، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں، ان کے پاس یہ نہیں، ان کے پاس وہ نہیں۔ آج وہی قوم سینکڑوں روپے کا ایک کارڈ چھپواتی ہے صرف دعوت دینے کے لیے۔ یہ حال ہے اس کی فضول خرچی کا، جس فضول خرچی کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، لوگوں سن لو، شیطان تمہارے رب کا نافرمان۔ آج وہی شیطان نے ہم کو ورغلایا ہوا ہے کہ ہم صرف دعوت کے لیے کارڈ چھپوانے پر ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ ابھی شادی تو بعد میں ہوگی، یہ تو صرف دعوت نامہ دینے کے لیے ہم نے لاکھوں خرچ کر دیے، ہزاروں خرچ کر دیے۔ جبکہ اسی قوم کے بچوں کا کیا حال، قوم کے معیار کا کیا حال، قوم کی تعلیم کا کیا حال۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی، ہو گئی برات، نکاح ہو گیا، اور محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خبر نہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی۔ آپ نے نہیں پوچھا لڑکی کا خاندان کیا ہے، لڑکی کیسے حسن و جمال کی مالک ہے، لڑکی کتنے مال و دولت کی مالک ہے، جہیز میں کیا لے کر آئی ہے، بارات کتنی لے کر گئے تھے، کچھ نہیں پوچھا۔ آپ نے پوچھا تو یہ پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے مہر کیا دیا۔ جہیز کی بات نہیں کی، آپ نے پوچھا مہر کیا دیا۔ کہا اللہ کے نبی کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا مہر میں دیا۔ مہر کی بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز شادی کرنے والے پر ضروری ہے ولیمہ، آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، عبد الرحمن ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں، ولیمے بھی ہوتے ہیں، لڑکی کے یہاں کھانا بھی ہوتا۔ نہ جانے کتنے علاقے اور علاقوں کے ولیمے آپ کو مل جائیں گے کہ جن میں عام طور پر کھانا گھٹ جاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبھی کسی لڑکی والے کے یہاں آپ نے کھانا کم ہوتے ہوئے دیکھا؟ وہ تو جب بارات کے ایک ایک شہزادے کو نہیں کھلا دیتا بیچارہ۔ یہ جو شہزادے بن کے آتے ہیں، پگڑیاں لگا کر آتے ہیں، شیروانیاں پہن کر آتے ہیں، اور شیروانی وہ شیروانی نہیں کہ جو ایک مسلمان کی پہچان، اور خیر آپ تو علی گڑھ کے لوگ، علی گڑھ کے مسلم نوجوانوں کی جو پہچان شیروانی ہوتی وہ شیروانی نہیں، وہ شیروانیاں جو دوسروں کا شعار ہیں، وہ پگڑیاں جو دوسروں کا شعار ہیں، وہ مالائیں جو دوسروں کا شعار ہیں، یہ مسلمان اس طریقے سے سپہ سالار بن کر آتا ہے، اپنے ساتھ فوج لے کر آتا ہے، 200 اور 300 اور 400، اور بیچارہ لڑکی والا جب تک ایک ایک اس دولے سپہ سالار کے فوجی کو، ایک ایک فوجی کو بیچارہ کھانا نہ کھلا دے، اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہتی۔ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیسے پگڑی اچھل جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے شادیوں کے نام پر انگیجمنٹ، تاریخوں کی تعیین، مہندی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم نے یاد کر رکھی ہیں۔ کیا واقعی یہ ہمارے اسلام سے میل کھاتی؟ کیا واقعی ہمارے دین سے میل کھاتی ہیں؟ کیا ہمارے نبی کی شادیوں سے میل کھاتی ہیں؟ نبی کی بیٹیوں کی شادیوں سے میل کھاتی ہیں؟ نبی کے ان صحابہ کی شادیوں سے میل کھاتی ہیں جو صحابہ اس امت کے سب سے افضل انسان ہیں، جن کی فضیلت کسی اور نے نہیں، رب کائنات نے بیان فرمائی۔
آج ہم شادیاں کرتے ہیں، شادیوں میں پارٹیاں کرتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے اپنے ان شادی حالوں کو سجانے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ کبھی دماغ میں آیا، کبھی اس دل میں یہ خیال آیا، ہم نے لاکھوں روپے صرف ڈیکوریشن پر خرچ کر دیے، اپنے شادی حال کی جگمگاہٹ میں خرچ کر دیے۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جن کے گھروں میں ایک بلب تک جلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا؟ ہماری شادیوں میں کتنا کھانا پھینکا جاتا، کتنا پھینکا جاتا، کوئی ہے ہمارے پاس حساب؟ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ غریب کہ جو صبح کو ہماری رات کے ولیمے کا پھینکا ہوا کھانا صبح کوڑے میں اٹھاتا ہے، ڈسٹ بن میں اٹھاتا ہے، بچے اس کو اٹھا کر کھاتے ہیں، غریب بیچارہ اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے۔ کیا رات ہم اس کو دعوت نہیں دے سکتے تھے؟ کیا ہم اس کو نہیں بلا سکتے تھے؟ جتنا کھانا ہماری ایک ایک شادی میں پھینکا جاتا ہے، وہ کھانا نہ جانے کتنے لوگوں کے گھروں میں کھانے کے کام آ جائے گا۔ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ہم ان شادیوں کو آسان بنائیں، چھوڑ دیں ہم جو ہم نے بانٹ دیا اپنے آپ کو برادریوں میں، نسلوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا ہم نے اپنے آپ کو، کاروبار کے تعلق سے پیشوں میں بانٹ دیا۔ اس پیشے والے کی شادی اس پیشے میں والے میں نہیں ہو سکتی، اس برادری کی شادی اس برادری میں نہیں ہو سکتی۔ ہم سب تو ماں باپ، ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ ان ربکم واحد وان اباکم واحد، سب کا معبود بھی ایک ہے، سب کا رب بھی ایک ہے، اور سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں، آدم اور حوا علیہم السلام۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی برتری دکھاؤ۔ کسی کی بھی شادی کسی بھی مسلمان سے ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کی شادی ایک مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ ختم کرو یہ سب چیزیں جو آج انگیجمنٹ کے نام پر، منگنی کے نام پر، تاریخ متعین کرنے کے نام پر، بارات لے جانے کے نام پر، اور یہ کرنے کے نام پر اور وہ کرنے کے نام پر جو ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے، نبی کا یہ نمونہ نہیں ہے۔ نبی نے ہم کو اس کی تعلیم نہیں دی تھی، نبی نے تو ہم کو اس کی تعلیم دی تھی کہ آسان بناؤ اپنی زندگی کو، آسان بناؤ اپنے نکاحوں کو، فضول خرچیاں مت کرو، دوسروں کے حقوق کو سمجھو، دوسروں کے حقوق ادا کرو۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ مہروں کی زیادتی کی وجہ سے کسی لڑکے کو اپنی شادی میں پریشانی ہو، اور نہ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ دنیا بھر کی خرافات اور جہیز کے نام پر کسی لڑکی کو یا لڑکی کے گھر والوں کو اس کی شادی میں پریشانی ہو۔ اور اگر ہم پریشانیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ جو کچھ ہم فضول خرچی کے نام پر لٹا دیتے ہیں، اس کو ہم جمع کر کے کیا تعلیمی ادارے قائم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے غریب بھائیوں کے لیے روزی روٹی اور کاروبار کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یتیم بچوں کے لیے پڑھائی کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے کسی بھی طرح کی اچھے معیار و معیار زندگی کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم غریبوں کا انتظام نہیں کر سکتے؟ یا ہمیشہ کچھ تو اس طریقے سے کرتے رہیں گے اور کچھ ہمیشہ گداگر ہی بنے رہیں گے؟
ہاتھ پھیلاتے ہی رہیں گے؟ یہ سب شریعت کے مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں، زندگی کے طریقوں کو آسان بنائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور یاد رکھیں اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے، اور صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنے آپ کو عامل بنائے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا نہ دنیا میں ذلیل ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں ذلت و رسوائی کا وہ سامنا کرے گا۔ اور اگر ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، چھوڑ دیا نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کو، تو یاد رکھیں دنیا میں بھی ہماری عزت نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کو حقیقی معنوں میں آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔